یغرقو، اغرق، أغرق يغرق أغرق مغرق، مغرق، اغراق. مغرق مغرق إغراق. جزاک اللہ خیر جی. دوبارہ کوئز پہ آ جائیں جی، اور آپ اپنا لے لیں چیٹ پہ اس کو، تاکہ ہم کوئکلی اس کو جو وہ کمپلیٹ کر لیں. تو یہ پہلا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ایک صحیح ہے اس میں سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، واو اور اس جب، نجیناکم ہم نے اس کو پڑھا ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے، نجات دی جی، ہم نجات تم سب کو، بالکل صحیح ہے، دس کریکٹ، تم سب کو نجات دی، نجیناکم بالکل صحیح ہے. اگلا جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے یذبحون ابناءکم، یذبحون ابناءکم، یذبحون ابناءکم، یذبحون ابناءکم، یہ وہ سب ذبح کرتے تھے تمہاری اولاد کو. میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے. آگے بلا، بلا کے معنی آزمائش، انعام، رحمت، دردناک عذاب، بلا جی، بلا جی ٹھیک ہے، یہ صحیح آنسر ہے اس کا. بنی اسرائیل فرعون کی قوم، یہ مجھے جو ہے نا وہ ہائڈ ہو رہا ہے، میں اس کو تھوڑا سا بہتر کر لوں اپنے لیے. قوم کے تحت نعمتوں سے نوازے گئے، سخت آزمائش سے دو چار ہوئے، کو ملکیت دی گئی فرعون کے تحت اور عزت دی گئی. جی فرعون کے تحت، جی بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ، ویری کوئک، ویری فاسٹ، بھی صحیح ہے. بنی اسرائیل کو تکلیف اللہ کی طرف سے نعمت تھی، برکت تھی، رحمت تھی، عظیم آزمائش تھی. جی بالکل صحیح ہے، ڈی عظیم. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ اس نے فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا، انہوں نے فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا، تم نے فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا، اور ہم نے فرعون کو لوگوں کو ڈبو دیا. ڈی بالکل صحیح ہے جی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہ سب دیکھ رہے تھے، تم سب دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے دیکھا جی. اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور تم سب دیکھ رہے تھے. سام کا اس میں مفعول بنائیے، اس میں مفعول، فاعل مفعول فعل، یہ مفعول یہ ہوگا، اس میں مفعول. Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا لیسن 5 ہے، اور انشاءاللہ آج اس کا جو ہے وہ لیول 3 کا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. نقص پا تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم بس انہیں اتنے نہیں علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا. یہ دونوں بہت اہم آیات مبارکہ کا حصہ ہے. جو پہلی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تھی تو انہوں نے اس وقت یہ دعا کی تھی رب کریم سے. اور یہ دوسری یہ تھی کہ جو علم کے بارے میں جب فرشتوں کو جو ہے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ تو سعد کرے گا، خون بہائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، صاحب نے پیش کیا، تو انہوں نے پھر یہ کہا سبحانک لا علم لنا، یہ نقص پا تو آپ کی ذات ہے. تو ہمیں بھی جتنی بھی جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، فضل ہے، جو اس نے کسی کو بھی کوئی جو ہے وہ علم دیا ہے یا وہ کچھ اپنے آپ کو ڈسکرائب کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں کتاب الہی کو سمجھنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ، اور یہ جو ہم نے شروع کیا یہ کورس لیول 1 اور لیول 2،
جو ہمارا لیول 2 تھا اس میں ہم نے لیول 1 میں تو ہم نے نماز جو ہے اس کو اور پلس گرامر لی تھی. تو لیول 2 میں ہم نے قرآن پاک شروع کیا تھا, اس میں سورہ فاتحہ, اس کے بعد سورہ بقرہ کا ہم نے جو ہے وہ اس کی تفسیر شروع کی. تو جیسے آپ کو علم ہے کہ رکوع نمبر 1 سورہ بقرہ کے 1-2 اور میں جو ہے وہ متقین, کافرین اور منافقین کی کیٹیگرائز ہوا تھا کہ جو انسانیت تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور دین کے لحاظ سے, کتاب کے لحاظ سے, رسول کے لحاظ سے, دعوت کے لحاظ سے کیٹیگرائز کیا تھا کہ ان کا رسپانس کیا ہے. اسی کے حساب سے ان کو جو ہے وہ متقین کہا گیا, کافر کہا گیا, منافقین کہا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے عام دعوت دی انسانیت کو اپنی بندگی کی, رب ہونے کی, اور اس کے بعد پھر اپنی تعریف بتائی کہ رب کون ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا, تم سے آنے والے پہلے نسلوں کو پیدا کیا. پھر ساتھ ہی کتاب کے بارے میں کہا کہ اگر اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ, جیسی کوئی سورہ بنا کے لے آؤ, 10 سورہ بنا کے لے آؤ, تم نہیں لا سکتے. ساتھ یہ بھی کہہ دیا. تو ایک عام دعوت تھی جو آج تک ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے بعد جو تھی وہ رکوع 5 سے جو ہے وہ رکوع 4 سے جو 5ویں صفحے پہ تھا, اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اس کے بعد جو مخلوقات تھیں وہاں پہ فرشتے اور انسان, جو فرشتے اور جن تھے, ان میں جو ہے پوزیشن جو تھی اس کو ڈیفائن کیا کہ انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا زمین پہ, اور باقی جو اس کو سبمٹ کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ جو آلریڈی وہاں پہ انسانیت ایگزسٹ کرتی تھی اور جو نبوت کے لحاظ سے, تو جو سیکنڈ لاسٹ وہ بنی اسرائیل تھے. تو بنی اسرائیل کا جو رویہ رہا تھرو آؤٹ اللہ کے رسولوں کے ساتھ, اللہ کی کتابوں کے ساتھ, اللہ کی دعوت کے ساتھ, اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور کتنی نعمتیں عطا فرمائی اور کس طریقے سے آزمایا اور آزمائشیں کیوں آئیں. تو یہ سارا مضمون ہے رکوع 5 سے لے کے چلتا ہے آگے, اور یہ آج کل ہمارے زیر مطالعہ ہے. تو اس کا صفحہ 1 جو نمبر 6 تھا وہ ہم نے پڑھا, اس میں رکوع 5 آیا تھا اور اس میں رکوع 6 کی ابتدا ہوئی تھی. آج صفحہ نمبر 7 میں ہے, اس کا پہلا ہم اس کے جو سبق دیا وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا اور اس میں تعارف بھی ہوگا کہ یہ لیول 2 جو تھا آیت 1 سے 37 تک تھا, اور لیول 3 جو ہے 37 سے لے کے 76 تک ہے. تو یہ پکچر ہے 6 صفحے کی, اور یہاں پہ جو ریڈ ایرو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے رکوع نمبر 5 شروع ہوتا ہے. یہ بنی اسرائیل کو دعوت دی گئی تھی, اور اس میں کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم. یا بنی اسرائیل ذکر کرو میری نعمت کا جو تم پر میں نے کی, اور اپنا عہد پورا کرو, میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا. تو یہ جو دعوت تھی اس میں جو آگے آیت نمبر 43 اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتی ہے, اس میں کیٹیگرائز کیا کہ نمبر 1 نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور تواضع اختیار کرو. یہ بڑی اہم باتیں ہیں. یہ وہ دعوت ہے جو ہر امت کو دی گئی ہے, اور ہماری امت کو بھی یہی دعوت دی گئی ہے کہ نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں, اور تواضع اختیار کریں, تکبر نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے. اور پھر جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو, اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو, اور موت کو یاد کر کے خوشی پیدا کرو. ایگزیکٹلی یہی 4 پوائنٹ ہیں جو کہ آج کی بھی انسانیت کے لیے, میرے آپ کے رویوں کو درست کرنے کے لیے, اور اس دنیا کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہی 4 پوائنٹ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو اگلا رکوع شروع ہوا, رکوع نمبر 5, اس کی جو پہلی آیت تھی اس میں یہ تھا کہ رکوع نمبر 6, تو جو اس میں پہلی آیت تھی کہ اس دن سے ڈرو, یعنی آخرت کے دن سے ڈرو. تو اس کے آخرت کا جو کانسیپٹ ہے, جیسے ہم پہلے جو پڑھتے ہیں, یہ پہلی دفعہ یہاں پہ آخرت کا کانسیپٹ آ رہا ہے اس قرآن پاک کی اس تعلیمات میں جو ہمارے سامنے. اس سے پہلے جو نبیوں کا بھی آ چکا ہے, شیطان کا بھی, فرشتوں کا بھی, اور اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کا بھی, اس سے پہلے جو ہے متقین. جو آخرت ہے اس کا کانسیپٹ یہ فرسٹ ٹائم آ رہا ہے. تو اس میں بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ آخرت دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی سفارش کسی کے کام آئے گی, نہ شفاعت قبول کی جائے گی, نہ فدیہ لیا جائے گا, اور پھر یہ آگے ہے کہ اللہ کے انعامات کو یاد کو نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں اس میں ہیں. نمبر 1, جس دن نہ کسی کو کوئی کام آئے گا, نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو 1 منٹ مجھے دیجیے گا.
نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ فدیہ دیا جائے گا، اور نہ ظالموں کی مدد کی جائے گی۔ یہ 4 پوائنٹس ہیں، یہ سٹینڈرڈ ہے۔ مثلا یہ کہ اس وقت کی امت کے لیے بھی یہ تھی، بنی اسرائیل کے یہی ہے، اور قیامت تک کے آنے والے، اس سے پہلے والوں کے بھی یہی تھے۔ یہ قیامت کا کانسیپٹ جو بالکل کلیئر جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اس میں کیا صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی جو آج کی آیات ہے اس کا متعارف لیتے ہیں۔ تو یہ جو پہلا مضمون یہ فرعون سے نجات ہے یہاں پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے، اور اس میں جو ہمارے سامنے ایک تفصیل آتی ہے کہ اس میں آگے جو مضامین آ رہے ہیں اس میں 40 راتیں ہیں، جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، اور پیچھے سے انہوں نے بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی تھی بنی اسرائیل نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تھی ان کی، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ۔ تو یہ اس کو پوائنٹس وائز جو ہے وہ مودودی رحمۃ اللہ نے تفہیم میں کچھ ایسے لکھا ہے کہ یہاں کے بعد کئی رکوع تک مسلسل جن واقعات کا اشارے کیے گئے ہیں وہ سب بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور 3 واقعات ہیں جنہیں اس قوم کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ اسے تفصیل بیان کرنے کے بجائے ایک ایک واقعے کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تاریخی بیان میں دراصل یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک طرف یہ کہ یہ احسانات ہیں جو اللہ نے تم پر کیے، اور دوسری طرف یہ کرتوت ہیں جو ان احسانات کے بدلے میں تم کرتے رہے۔ تو یہ ایک فرد جرم ہے ان پہ، اور بتایا گیا کہ یہ اب جیسے ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی، اور پیچھے سے جو ہے وہ پھر انہوں نے جو ہے وہ بچڑا بنا کے اس کی پوجا کری، شرک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر جو آگے یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو یہ آزمائش بھی تھی اور ان کے کرتوت بھی تھے۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس آئینے میں، قرآن پاک کے آئینے میں ان تعلیمات کی کتاب ہدایت ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل کے رویے کیا تھے، ان کو کیا کیا نعمتیں ملی، ہمیں کیا کیا نعمتیں ملی، ہمیں کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا۔ امت مسلمہ کو لے لیں، پھر پاکستان کو لے لیں۔ ابھی بھی اگر امت مسلمہ کو دیں تو دنیا میں اس وقت بھی جو آئل ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ خون کی حیثیت سے رکھتا ہے، اسی کے ساتھ دنیا موو کر رہی ہے، اور جو اس کا دل ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، کیونکہ سب سے زیادہ آئل ویلتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اگر مسلمان بند کر دیں اس کو تو یہ دنیا اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جائے گی، جیسے کرونا میں کھڑی ہوئی تھی نا، ویسے ہی اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جائے، پورا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو مسلمانوں کا کیا کر رہے ہیں، اس کو کس طرح یوز کر رہے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ پھر پاکستان کو لے لیں، آپ پوری جو پولیٹیکل صورتحال آج کی بھی دیکھ لیں، اس میں پاکستان کا بن جانا ایک میریکل سے کم نہیں ہے۔ یہ جو میریکل ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی۔ آپ مسلمانوں کا حال دیکھ لیں جو کہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اور بی جے پی کی حکومت میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے وہ بیچارے اپنی زندگی گزارے ہیں۔ اور آپ پاکستان کو لے لیں، ہم اس نعمت کا کس طریقے سے شکر ادا کریں۔ یہ دیکھیں، میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں نا، اب میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، باقی آپ خود ہی دیکھ لیں، ماشاءاللہ سارے بہت سمجھدار ہیں۔ تو جو یہ موجودہ رکھو ہمارے سامنے، اس میں جو اسباق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر نجات دی، اور فرعون کو اس کی قوم کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ تو یہ اس میں ہمارے سامنے جو ہے ڈیٹا ہے کہ اس میں کتنے نئے ورڈز ہیں، اور کتنے اس میں سارے تقریباً جو ہے وہ نئے ورڈز ہی ہیں، کیونکہ یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کی جو ٹرمینالوجی ہے، جو لینگویج ہے، وہ ہے جو ریگولر نہیں آ رہی۔ جہاں پہ دعوت کا کام یا وہ چیز آتی ہے، تلقین آتی ہے، وہاں پہ الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ بالکل نئے ورڈز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، جب قرآن پاک کے شروع میں بھی ہیں، اس لیے جو زیادہ لفظ ہمیں جو ہے وہ مل رہے ہیں، یہاں پہ خاصے زیادہ لفظ ہیں۔ پہلے میں 3 نئے لفظ ہیں، دوسرے میں 5 ہیں، تیسرے میں 4 ہے، اس میں پھر 1 ہے۔ اس کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ عذاب دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی ہمارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش۔ یعنی کہ یہ جو بھی ہو رہا تھا
یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی مشیت کے تحت ہی ہو رہا تھا. یہ ایک آزمائش تھی تمہارے لیے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اس واو اور اس جب نجیناکم یہ بڑی اہم ہے. یہ جو ہمیں کلرڈ کلاسیفیکیشن ملتی ہے ورڈ کی, اس کی ڈائسیکشن ملتی ہے کہ ایک ایک پارٹ کو علیحدہ کر کے. اس میں جو ہم ساتھ گرامر سیکھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے. نہ ہم یہ اپنا نجئی نجات دی, نہ ہمیں نجینا ہم نے ایجاد دی, نجینا ہم نے کم تم کو, یہ نا نجینا کم, یہ ایسے اس کی بنے گی نجینا کم ہم نے نجات دی تم کو. تو یہ جب ورڈ کلاسیفائی کم جو یہ ضمیر ہے, نون بھی ضمیر ہے, یہ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ اسے اور انہانس ہوتی ہے. اس میں آپ نجینا ہم ان کو نجات دی ہو جائے گی, ہم نے نجات دی ان کو, ہم ہو تو یہ نجینا نجینی ہم نے ایجاد دی اس کو تمہیں یا مجھے, یہ اس میں ہوگا. من آل فرعون, من سے, آل فرعون فرعون سے. اب فرعون جو ہے نا یہ کسی کا ذاتی نام نہیں ہے بلکہ یہ لقب ہے. اس میں خاندان فرعونیہ اور مصر کا حکمران طبقہ دونوں اس میں شامل ہے. یہ جو لیڈرشپ تھی ان کی اس وقت کی, اس کو جو نام جیسے ہمارے یہاں چودھری ہیں, خان ہیں, یا پھر پاکستان اس میں دنیا میں دیکھیں تو جرمنی کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے, روس کو تاجدار کو زار کہتے تھے, اور اس کے بعد ترکی جو حکمران تھا اس کو سلطان کہتے تھے. جیسے آج وزیر اعظم اور صدر ٹائٹل کے طور پہ یوز ہوتا ہے, یہ ٹائٹل تھا ان کا فرعون. آل فرعون فرعون سے یسومونکم, یہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہم تھے یسومونکم یسومونکم, تو یہ کم ہے وہ تمہیں ضمیر کے حساب سے آ گیا. یسومونا وہ سب پہنچاتے تھے تمہیں, یسومونکم وہ سب عذاب پہنچاتے تھے, بوجھ ڈالتے تھے, زیادتی کرتے تھے, پہنچاتے تھے. کم تمہیں یسومونکم سوء العذاب سخت ترین عذاب, صرف عذاب نہیں ہے یہاں پہ, صرف سوء عذاب نہیں ہے, سوء العذاب سخت عذاب. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے, کیا کرتے تھے, یسومونکم سوء العذاب, وہ عذاب دیتے تمہیں سخت ترین عذاب. وہ عذاب کیا تھا, یذبحونا وہ ذبح کرتے تھے, وہ سب ذبح کرتے تھے. یذبحونا یہ جب یذبحونا ہم یہ کریں گے یہ والا, یذبحونا وہ سب ذبح کرتے تھے. یذبحا وہ ذبح کرتا ہے, یذبحونا وہ سب ذبح کرتے تھے. ابناءکم ابناءکم, اب ابن جو ہے وہ بیٹا ہوگا, ابنا اس کی جمع ہوگی, کم تمہارے, ابناکم تمہارے بیٹوں, ابناہم ہمارے بیٹوں, ابناہم ان کے بیٹوں کو, ابنانا ہمارے بیٹوں کو. تو یہ بالکل اسی پیٹرن پہ کم جو ہے وہ ضمیر آ رہی ہے لگاتار. ابناکم تمہارے بیٹوں کو, وہ یستحیون اور حیا جو ہے وہ زندگی کو کہتے ہیں, وہ یستحیون اور وہ سب زندہ کرتے تھے. یہ جمع کا صیغہ آ گیا, یستحیون یہ بھی یہی ہوگا, وہ یستحیون وہ زندہ رکھتے تھے, وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے. نساءکم تمہاری عورتوں کو, نساء جو ہے وہ جمع ہے اور امرأہ جو ہے اس کی واحد ہے. نساءکم تمہاری عورتوں کو, یعنی تمہارے مردوں کو یا بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بچیوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے. فی ذالکم اور اس میں فی ذالکم اس میں تمہارے لیے, فی ذالکم اس میں تھی تمہارے لیے, بلاء بہت بڑی آزمائش, من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے, بلاء من ربکم عظیم ہمارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی. موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ ملتا ہے. اس میں خاص طور یہ امپورٹنٹ اس لیے کہ یہ 20 صورتوں میں آیا ہے اور اکثر صورتوں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے. جیسے یہاں پہ تقریباً 11 رکوع ہیں جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے, ایسے سورہ اعراف میں بھی 10-11 رکوع ہیں. تو سورہ بقرہ میں آیا, نساء میں آیا, مائدہ میں, انعام میں, اعراف میں, یونس میں, ہود میں, بنی اسرائیل تو خود نام ہی اسی میں رکھا گیا, سورہ کہف میں, مریم میں, طٰہٰ میں, اللہ حضر کیا. یہ تقریباً 20 صورتیں ہیں. یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ واقعہ ہے جو کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے. آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور ہم نے جب نجات دی تمہیں آل فرعون سے, یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں عذاب دیتے تھے تمہیں سخت. پہلے ہم دیتے اذ نجیناکم, یا اس کربناک صورت کو اجاگر کیا گیا جس میں ان کے آباء و اجداد فرعون کے زمانے میں مبتلا تھے, کیونکہ یہ لوگ ان بنی اسرائیل کی اولاد سے تھے جو عذاب میں مبتلا ہوئے.
اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ منظر پیش کر رہا ہے جس سے انہیں نجات دی گئی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات دی. یہ جو ہے ایک ظالم سے نجات دینا یہ ایک بڑی قوت اور طاقت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آج کے فرعون سے نجات عطا فرمائے. یہ جو چیز ہے یہ دیکھنے کے یہاں پہ بنی اسرائیل خود نجات نہیں حاصل کر سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے ان کو نجات ملی. وہ خود نہیں حاصل کیونکہ اس کے لیے جب نجات جب کسی کے جو ہوتا ہے ایریا آف انفلوئنس اس سے نکلنے کے لیے آپ کو اس سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ کسی آپ بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اس کے بعد جو اگر آپ پاس اتنی طاقت ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو بریک کر کے نکل سکتے ہیں. جیسے کہ جو سب سے زیادہ فیول استعمال ہوتا ہے جب راکٹ وغیرہ جاتے ہیں وہ ہوتا ہے جب ارتھ کی گریویٹیشنل فورس کو توڑتے ہیں اس سے جب نکلتے ہیں وہ میکسیمم یوز ہوتا ہے یا زمین سے جب چھوڑتے ہیں میکسیمم یوز ہوتا ہے. تو یہ جو دنیا کا اصول ہے ہر ایک چیز میں ہے کہ جو بھی چیز آپ پھنسے ہوئے ہیں کسی چیز میں تو اس سے حل کے لیے آپ کو اس سے زیادہ قوت کی ضرورت ہے. وہ قوت ہوگی اگر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے طور پہ جذباتی طور پہ رویوں کے طور پہ مالی طور پہ ذہنی طور پہ انٹلیکچولی اس سے زیادہ قوت حاصل کرنی ہے. پھر آپ اس سے جو ہے وہ باہر نکل سکتے ہیں انفلوئنس سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نجات عطا فرمائے جس انفلوئنس میں ہم جہاں گرے ہوئے ہیں. تو یسومونکم سوء العذاب تو بنی اسرائیل مجموعی طور پر بہت سخت آزمائش میں مبتلا تھے. فرعون سے ان کو نجات ملنا خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا. بنی اسرائیل کے علاوہ کسی بھی قوم نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح کھلی اور واضح مدد نہیں دیکھی تھی. انشاءاللہ آگے آئے گا وہ. تو یعنی کہ بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ایک کنکر تک نہیں پھینکا اور جو ہے وہ جو فرعون کی فوج تھی صرف شکست نہیں ہوئی وہ ملیا میٹ ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا. انہوں نے کچھ نہیں کیا بس یہ انہوں نے بس اللہ کے رسول کا حکم مانا اور یہ چل پڑے ساتھ. اتنا ہی انہوں نے کیا اس کے علاوہ نہیں کیا. باقی جو ہے نا تبھی اس نے کہا تھا کہ وہ جب انہوں نے اللہ کے رسول سے انہوں نے جب وہ تھے اس میں صحرا میں تھے کہ کہا کہ تم جا کے اگر تم ترکاری کھانا چاہتے تو پھر شہر میں جاؤ. تو کہتے نہیں وہاں پہ تو بہت ظالم لوگ ہیں اور تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو اور پھر ہمیں بتا دینا ہم آ جائیں گے. یعنی وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کوئی نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو اپنی معجزہ دکھایا کہ پوری جو فرعون اور اس کی جو فوج تھی اس کو پانی میں غرق کر دیا تھا. یسومونکم سوء العذاب اس کی جو تفصیل ہے انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کہ کیا عذاب تھا. اس میں یہ جو ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے حضرت پیغمبروں کے اولاد سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر آئے تھے اور ایک طویل عرصہ انہوں نے حکومت کی تھی. یہاں کے نہایت معزز لوگوں کی قوم تھے. یہ ان کی پوزیشن تھی. لیکن اب آل فرعون کے ہاتھوں وہ اس حال میں پہنچ گئے تھے کہ ان کے گھروں سے لے کر بازار تک ہر طرح کی بگاڑ لی جاتی تھی. یعنی کہ ڈیپسٹ نیچے چلے گئے تھے. بنی اسرائیل کی عورتیں گھروں میں فرعونیوں کی خدمت کرتی, گھروں کی صفائی کرتی, برتن مانجتی, بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور گھروں میں عموماً آنے جانے کے باعث ان کی عزت اور عفت ہر وقت حفظ کا ادب بنی رہتی اور مرد دن بھر بگاڑ میں جوتے رہتے. سخت سخت کام ان سے لیے جاتے. بعض دفعہ گھوڑوں اور بیلوں کی جگہ انہیں جوت دیا جاتا. بڑی بڑی عمارتوں میں وہ اینٹیں اور پتھر اٹھانے کا کام کرتے. پہاڑوں سے پتھر توڑ کر لانے کا کام بھی انہی سے لیا جاتا. ایک بدترین غلامی کا دور تھا جس سے یہ گزر رہے تھے. یہ ان کی پوزیشن تھی. سوء العذاب یسومونکم سوء العذاب یہ سوء العذاب کا یہ پوری ڈیٹیل ہے جو کہ اکثر. اور پھر جو دوسری تھی جو یہاں پہ قرآن پاک میں یہ دو چیزیں بیان کی. یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے. اس کا سبب کیا تھا؟ یہ تھا کہ یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم. اور موسیٰ کی پیدائش سے پہلے فرعون نے کوئی نہایت بھیانک خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے دور کے تعبیر کے معنی یہ بتایا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تیری حکومت میں تباہی کا باعث بنے گا. اسی خواب کے باعث فرعون نے اس خطرے سے بچنے کے لیے انتظام کیا. اگر لڑکی ہوتی اسے زندہ چھوڑ دیتا, اگر لڑکا پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا یا دریا میں بہا دیا جاتا. اس کی ڈیٹیل جو ہے سورہ اعراف میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. کسی قوم پر اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اس کی نرینہ اولاد کو ختم کر دی جائے اور کر کے اس کی نسل ختم کر دی جائے اور اس کی عورتوں کو باقی رکھ کر گھروں میں ان سے خدمت لی جائے اور ساتھ ساتھ اس قوم کی غیرت کا جنازہ بھی نکال دیا جائے. یہ بدترین آزمائش کا سلسلہ تھا جو بنی اسرائیل کے لیے عذاب عظیم بن گیا تھا. پھر اللہ کی رحمت حرکت میں آئی.
اس نے بنی اسرائیل کو اس عذاب عظیم سے اس طرح نجات دی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے. انہوں نے فرعون کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اللہ کی بندگی کی طرف بلایا. فرعون نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے بنی اسرائیل پر مظالم اور شدت پیدا کر دی. تو یہ ہے کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. بلا عربی میں امتحان یا آزمائش کو کہتے ہیں، کیونکہ آزمائش نعمت سے بھی ہوتی ہے اور مصیبت سے بھی. تو نعمت دے کر اگر یہ امتحان ہو تو بندہ نعمت ملنے پر شکر گزار بندہ بنتا ہے، یا آراز کر کے کفران نعمت کی طرف چلا جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ بھی امتحان کی بھی بلال عظیم ہے. مصیبت اور مشکلات میں صبر پر قائم رہنا اور زبان شکوہ بند رکھنا، یہ بھی آزمائش اور امتحان عظیم ہے. وفی ذالکم کا اشارہ مظالم فرعون کی طرف ہو تو بلا سے مصیبت اور مشکلات مراد ہوں گی. اگر ذالکہ کا اشارہ نجات دینے کی طرف ہو تو مصیبت سے نجات دینے کی طرف ہونے کی بنا پر یہ بڑا انعام ہوگا. ہمیں آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی بڑا ان کے لیے مصیبت تھی جب مصیبتیں تھیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت دی ان کو اور نجات دی، اس کے بعد ان کا جو رویہ تھا اس میں بھی یہ کامیاب نہیں ہوئے. اور انہوں نے جو پوجا کی تھی اس پہ جو بشرے کو بنا کے پوجا کی تھی، اس میں پھر جو حکم یہ ہوا تھا کہ ان سب کو لوگوں کو قتل کر دیا جائے، اور خاندان کے لوگوں کو قتل کریں، اور خاصی بڑی تعداد میں لوگ یہ قتل ہوئے تھے. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم جو کوئی کاروبار نہیں کرو گے، شکار نہیں کرو گے، تو انہوں نے پھر جب وہ جمعے کے دن یہ جال ڈالتے تھے، ہفتے کو مچھلیاں پھنس جاتی تھیں اور پھنس جاتی تھی اور اتوار کو نکال لیتے تھے. اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ منع کرنے والے تھے ان کو بچا لیا تھا، اور باقی سب کو بندر بنا دیا تھا، اور ان کی تعداد بھی 60,000 کے قریب تھی. تو یہ جو ان کے جو کفران نعمت سبب ان پہ عذاب بھی آتے رہے. تو اس میں جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تکلیف دار کے اللہ کی جانب سے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس میں ہمیں کسی بھی پریشانی اور تکلیف کا ظلم ستم کرنے والوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کہ دفعہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ وہ باقی جو ٹالنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات. تو اس کو میرے ساتھ کیجیے گا جی. میرے خیال سے اپنا میں دیکھ تو نہیں پا رہا جو لسٹ ہے ہماری، اور سلام بھائی اگر ہوں تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. جی ہیلو سر وہ میں بھی ان میوٹ کر رہے ہیں. میں اس کو انمیوٹ کر یہ انمیوٹ کر لیں جی. یہ اذ نجیناکم، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، من آل فرعون، آل فرعون سے، آل فرعون سے، یسومونکم، یسومونکم، وہ عذاب دیتے تھے تمہیں، وہ عذاب دیتے تھے تمہیں، سوء العذابی، سوء العذاب، سخت ترین عذاب، سخت ترین عذاب، یذبحون ابناءکم، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، وفی ذالکم، اور اس میں تھی، اور اس میں تھی، بلاء من ربکم عظیم، بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش. تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش. ایک بار پھر ریپیٹ کریں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم سوء العذاب، وہ عذاب دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب، وہ عذاب دیتے تھے تمہیں سخت ترین عذاب، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو،
وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، تو اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. اور اس میں آزمائش تھی، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہاری رب کی طرف سے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. آج کی بات بڑی امپارٹنٹ، جو قرآن پاک کی جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس میں قرآن پاک کہتے ہیں غور و فکر کرو. غور و فکر کرے یعنی کہ آج کیا میسج ہمیں مل رہا ہے. آج کی بات کرتے ہیں یہودی مسلمانوں کی نسبت سے. یہ تفسیر عروۃ الوثقیٰ میں انہوں نے دیا. آپ اندازہ کریں وہی بنی اسرائیل قوم عیسائیت کے ساتھ مل کر، بلکہ ان کا سہارا لے کر مسلمانوں کی اس طرح دبائی جا رہی ہے کہ اب یہ فلسطین کا اپنے ذہن میں رکھے گا کہ وہ اپنے گھروں اور ملکوں میں آزادانہ زندگی بسر نہیں کر سکتے. ان کو برام لا کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارے گھروں کی تلاشی لینا چاہتے ہیں اور تمہارے گھر میں کیا کیا سامان رکھا ہے. اور مسلم قوم کے رہنما خوشی کے ساتھ باہر نکل کھڑے ہوتے ہیں اور ہر قسم کی تلاشی لے کر ان کے گھروں کے سامان کو تباہ برباد کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو دانت پیستے ہوئے یہ کہتے ہیں خبردار تمہارے گھر میں آئندہ یہ سامان دیکھا گیا تمہیں تیغ کر دیا جائے گا. ہمارے قومی رہنما ان کو سلوٹ مارتے ہیں، بزبان قال ہی نہیں بلکہ بزبان تحریر لکھ کر دیتے ہیں کہ صاحب اب آپ ہمارے گھر میں یہ سامان آئندہ نہیں پائیں گے. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے گھروں میں مکمل صفائی کا کام سر انجام دینے کے بعد عیش و طرب کی محفل میں یہ پروگرام تشکیل دیتے ہوئے قوم کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم نے صاحب کو بلا کر تمہاری دال روٹی کا بندوبست کر لیا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو فرعون کے مظالم کو اسی سے سمجھ لو وہ کیا کرتے تھے. یہاں پہ میں رکوں گا. اور یہ کہ میں نے آج کی بات کہی ہے تو لیکن آج کی بات ایسے نہیں ہے. خاص طور پہ جب یہ خالد مشل وغیرہ ان لوگوں کو اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے انہوں نے ان کو بیدار کیا اور غزہ وغیرہ میں انہوں نے جو فلسطین سے انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا ہے انہوں نے. آج بھی انہوں نے سرنڈر کیا، ان کو سارا سب کو ہے، لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ دے آر انڈیپینڈنٹ. اور ہمیں جو پکچرز وغیرہ ملتی ہیں، جو بچے جو ہے وہ پتھر لے کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے پتھروں سے مقابلہ کیا ہے اور میزائلوں سے مقابلہ کیا ہے. دیٹ از مارولس. یعنی کہ اتنے سپریسڈ قسم کے ماحول میں کھڑے ہو جانا، یہ بڑی بات، یہ ری اویکننگ ہے. یہ ری اویکننگ ہے. یہ وہی جو وہ جو پتھر جیسے وہ اللہ رب العزت نے وابیل بھیجے تھے نا، تو ایگزیکٹلی وہی ہیں. یہ کہ آپ کو ذرا، اور وہ قوم میں ایک چیز جو اب نظر آتی ہے وہ یہ خاص طور پہ غزہ میں جو یہ بچے اور بچی ہیں اور جس طریقے سے یہ اگریسولی ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور جس طرح ظلم ان کے سہتے ہیں. یا ایون جو ابھی رمضان میں اس میں یہ جو ہمیشہ ہر رمضان میں یہ حرکت کرتے ہیں مسجد اقصیٰ میں، لیکن پھر بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. اگلی آیت مبارکہ لیتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے. یہ بڑی بات. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس پھر، انجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں. یہ تین ورڈز کا مجموعہ ہے. فا بس انجینا، انجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، فانجیناکم پھر ہم نے نجات دی تمہیں، واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون. یعنی کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ڈبو دیا. اور تم کہتے ہو انتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی جب اللہ نے ڈبویا تم اس کو دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اس طرح پھاڑا کہ دونوں جانب سے پانی کی دیوار بن گئی اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس خشک راستے سے گزر گئے اور سمندر کو پار کر لیا. پیچھے سے فرعون آیا، اس نے راستہ دیکھا، وہ بھی اس کی فوج بھی اسی راستے میں گھس گئی. اور جب ایمان والے سمندر کو پار ہو کر دوسرے کنارے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا. پانی جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا اور یہ سارے کے سارے ڈوب گئے. تو اس میں مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی شب کو، رات کو بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر روانہ ہوئے. صبح کو فرعون کو ان کی جستجو میں لشکر لے کر چلا، ان کو دریا کے کنارے پہ جا پایا. بنی اسرائیل کے نے لشکر فرعون کو دیکھا تو موسیٰ سے فریاد کی کہ آپ نے بحکم الہی دریا میں اپنا عصا لاٹھی مارا اور عین دریا میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے. یہ 12 خاندان تھے، 12 خشک راستے پیدا ہو گئے. پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور ان آبی دیواروں میں جالی میں سے روشن دان بھی موجود تھے. یعنی وہ باتیں بھی کر رہے تھے گزرتے ہوئے، کیونکہ لمبا تھا نا سفر، پیدل چلنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور نعمت دی. بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں سے ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی
گزر گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اپنی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. فرعون دریائی راستہ دیکھ کر اس میں چل پڑا. جب اس کے تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اپنی اصلی حالت پہ آیا اور تمام فرعونی ان کے سامنے غرق ہو گئے. بنی اسرائیل دریا کے کنارے پر کھڑے فرعونی غرق کا منظر دیکھ رہے تھے. یہ غرق محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا یہ واقعہ جو تھا. اور موسیٰ علیہ السلام اس دن شکر کا روزہ رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہود اس دن کا روزہ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھا اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کا ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث میں ملتا ہے اس میں اسے چینج کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رستے کو یا ان کو پسند نہیں کرتے تھے جو اہل کتاب تھے. اسے اپنی انہوں نے کہا کہ یا 9 کا جو ہے 9 محرم کا روزہ رکھ کے 10ویں کے ساتھ ملا دیا جائے یا 10ویں کا روزہ رکھ کے 11ویں کو ساتھ ملا دیا جائے تاکہ ان کی جو ہے وہ ان کے اس سے نہ ہو کہ وہ بھی 10 کا رکھتے ہیں ہم بھی 10 کا رکھتے ہیں. 9-10 کا رکھا جائے 10-11 کا رکھا جائے. اس کی بڑی فضیلت ہے تو رکھا جائے اس کو انشاءاللہ. ابھی جو روزے آ رہے ہیں اس میں جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے تو اس کو بھی اور آپ پلان کیونکہ جو چیز سب سے امپورٹنٹ جو ہوتی ہے کہ علم ہوتا ہے اس کے بعد اس کا منصوبہ بندی ہوتی ہے پلاننگ ہوتی ہے اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. اگر علم نہ ہو تب بھی آدمی نہیں کر سکتا. اگر علم ہو تو اس کو پلان نہ کرے سوچے نہیں تب بھی نہیں کر سکتا. یہ وہ روزے ہیں جن کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو انتم تنظرون نگاہوں کے سامنے ڈبویا جس سے مظلوم بنی اسرائیل کے دلوں میں سلی ہوئی اور دشمن زیادہ ذلیل ہوا. یہ اگر ویسے ڈوب جاتے تو وہ بات نہیں بنتی تھی جو کہ مظلوم کے سامنے جنہیں ظلم سے ہوئے اس کے سامنے سارے غرق ہوں تو وہ صحیح جو ہے نا پھر انسان جب بندہ سخت آزمائش میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے بہت قریب ہوتی ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خوب خبر رکھتا ہے کون ظالم ہے اور کس پر ظلم کیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اسے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظالم ساری مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. وہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے مظلوم کیا تو اس لیے جو نا انسان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے اور اس کو پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایسے ظلم ہوتے ہیں جس کو یو پے ان دا ورلڈ دنیا میں آخرت میں تو اس کی جو سزا ملے گی اس کو دنیا میں بھی پے کرنا پڑتا ہے. میرے ساتھ اپنا ارتھرامے کیجیے گا اس کا مشق کیجیے گا. وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑا اور جب ہم نے پھاڑا بِكُمُ الْبَحْرَ بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو تمہارے لیے سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے نجات دی تمہیں پھر ہم نے نجات دی تمہیں وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون آل فرعون فرعون کی آل کو فرعون کی آل کو انتم تنظرون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے. اور تم دیکھ رہے تھے. دوبارہ ایک دفعہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو وَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور پھر ہم نے نجات دی تمہیں پھر ہم نے نجات دی تمہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے ڈبو دیا فرعون کی آل کو اور ہم نے ڈبو دیا فرعون کی آل کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ خیر جی شکریہ بہت بہت. آگے ہم دیکھتے ہیں جو رواں ترجمہ ہے. اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے وہ دیتے تمہیں سخت ترین عذاب وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو. اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو پھر ہم نے نجات دی تمہیں ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو تم دیکھ رہے تھے. یہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں. اور اس میں اینڈ پہ ہمیشہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے مطالعہ کے بعد جو ہے تصور احساس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام آزمائشوں سے اور مصیبت سے امت مسلمہ کی حفاظت کو آمین یا رب العالمین. اور دوسرا جو ہم پلان کرتے ہیں انشاءاللہ ہمیشہ اپنے اور آپ کے درمیان تعلق پر توجہ دوں گا. غلط کام ملوث لوگوں کو برا بلا کہنے کے بجائے اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا. آگے ہم ہمیشہ کی طرح دیکھتے ہیں اسماء اور افعال جو اس میں آئے ہیں. اس میں ہے ابناءکم تو ابن جو ہے ابنا جمع ہے ابن جو ہے وہ واحد ہے. بیٹا ابن بیٹا ابنا بیٹے. نساءکم یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. نساءکم جمع ہے اور جس کی واحد ہے وہ امرا ہے. امرا عورت نساء عورتیں. تو
تو یہ بہت ڈفرینٹ ہے، تھوڑا سا اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے باہر کی جو جمع ہے وہ بہار ہے، باہر کی جمع بہار ہے. ویسے ریپیٹ کیجیے گا جی. ابن ابنا، ابن ابنا، امرا نساء، امرا نساء، بحر بہار، بحر بہار. بحر بہار. ابن ابنا، ابن ابنا، امرا نساء، امرا نساء، امرا نساء، امرا نساء، امرا نساء. امرا نساء، بہار بہار. بحر بہار. پھر ہم آتے ہیں اس میں اپنی گرامر کی طرف. تو یہ ہے کہ جو پہلا ورڈ ڈالا فرق نہ، فرق نہ، اذا فرق نہ بکل بارہ، فرق نہ ہم نے جب وہ پھاڑ دیا، فرق نہ یہ فرق نہ ہوگا ہم نے. اور فارا کا اس نے، فارا کا پھاڑنا، اس نے پھاڑا. فارا کا یفرقو افرق، فرق یفرق افرق، فارق مفروق فرق. فارق مفروق فرق. یہ نصرہ کے وزن پہ ہے اور 7 دفعہ یہ قرآن پاک میں ہے. اس سے اگلا ہم ورڈ لیتے ہیں نظرہ. نظرہ بھی نصرہ کا وزن ہے. نظرہ ینظر انظر، نظر ینظر انظر، ناظر منظور نظر. ناظر منظور نظر. یہ تنظرون ہے کہ تم دیکھ رہے، تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے. آگے جو ہے وہ لیٹرز ہیں جو کہ ہمارے کمزور افعال ہیں. اس میں الف، واو اور یات ہے، وہ فعل جو کمزور. یہ 3 ورڈز کے ہی ہیں. یہ 3 میں سے کوئی ایک ورڈ اگر جو واول ساؤنڈ الف، واو اور یا آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کمزور لیٹر. تو ان کی گرامر جو ڈفرینٹ ہے جو صحت مند افعال ہے ان کی نسبت سے. تو یہ قالا کے وزن پہ ہے ساما. ساما یسوم سم، ساما یسوم سم، ساما یسوم سم، ساما یسوم سم، سائم مسوم سوم. سائم مسوم سوم. اگلا جو ہے وہ مزید فی ہے. اس میں مزید فی میں ہے کہ مینلی 3 لیٹر سے ایک فعل بنتا ہے. اگر اس میں ایک ایڈ کر دیا تو 4 ہو جائیں گے، 2 ایڈ کر دیں تو 5 ہو جائیں گے. یعنی بیسیکلی 3 ہے. لیکن اس کی شیپ جیسے نکل نون کاف لام ہے تو نکلا نکالا تو ہم نے کہا تھا وہ مزید فی ہوں گے. ایگزیکٹلی ذبح، ذبح جب ہوگا نا ذبح کرنا، ذبح تو بار ڈبل آ گیا تو اس میں 4 ورڈ آ گئے. تو اس سے اس کو ہم کہیں گے مزید فی. تو اس کی گرامر ہم آج کل پڑھ رہے ہیں. تو میں سے ریپیٹ کے ذبح یذبح ذبح، ذبح یذبح ذبح، ذبح یذبح ذبح. ذبح یذبح ذبح. آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ یہ زبان پہ چڑھ جائے. مذبح، مذبح تسبیح، مذبح مذبح تسبیح، مذبح مذبح تسبیح. مذبح مذبح تسبیح. آگے اغرقنا، اغرقا، اغرقا تو ڈبویا، اس نے ڈبویا. اغرقا، اغرقا یغرق، اغرق، اغرق یغرق اغرق، اغرقا یغرق اغرق. اغرق یغرق اغرق. مغرق، مغرق اغراق. مغرق مغرق اغراق. جزاک اللہ خیر جی. دوبارہ کوئز پہ آ جائیں جی اور آپ اپنا لے لیں چیٹ پہ اس کو تاکہ ہم کوئکلی اس کو جو وہ کمپلیٹ کر لیں. تو یہ پہلا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ایک صحیح ہے اس میں سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، واو اور اس جب نجیناکم ہم نے اس کو پڑھا ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے نجات دی جی، ہم نجات تم سب کو، بالکل صحیح ہے، دس کریکٹ، تم سب کو نجات دی. نجیناکم بالکل صحیح ہے. اگلا جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے یذبحون ابناءکم، یذبحون ابناءکم. یذبحون ابناءکم، یذبحون ابناءکم. یہ وہ سب ذبح کرتے تھے تمہاری اولاد کو. میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے. آگے بلا، بلا کے معنی آزمائش، انعام، رحمت، دردناک عذاب. بلا جی، بلا جی ٹھیک ہے. یہ
صحیح آنسر ہے اس کا. بنی اسرائیل فرعون کی قوم، یہ مجھے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہائڈ ہو رہا ہے، میں اس کو تھوڑا سا بہتر کر لوں اپنے لیے. قوم کے تحت نعمتوں سے نوازے گئے، سخت آزمائش سے دو چار ہوئے، کو ملکیت دی گئی فرعون کے تحت اور عزت دی گئی. جی فرعون کے تحت، جی بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ، ویری کوئک ویری فاسٹ، بھی صحیح ہے. بنی اسرائیل کو تکلیف اللہ کی طرف سے نعمت تھی، برکت تھی، رحمت تھی، عظیم آزمائش تھی. جی بالکل صحیح ہے، ڈی عظیم. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ اس نے فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا، انہوں نے فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا، تم نے فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا، اور ہم نے فرعون کو لوگوں کو ڈبو دیا. ڈی بالکل صحیح ہے جی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہ سب دیکھ رہے تھے، تم سب دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے دیکھا. جی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور تم سب دیکھ رہے تھے. سام کا اس میں مفعول بنائیے، اس میں مفعول، فاعل مفعول فعل، مفعول یہ ہوگا، اس میں مفعول. جی مسوم. اغرقا کا اس میں فاعل، فاعل یہ ہوگا، اس میں فاعل. آپ کو بی اور ڈی میں سے دیکھنا پڑے گا. اغرقا، اغرقا اس میں فاعل، فاعل، فاعل یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، اور اس کے ساتھ دیر ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ اغراق. اغراق، 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 کیونکہ یہ جو ہے نا وہ اپنا ساری یہ وہ نہیں ہے، اپنا لیٹر مزید فی نہیں ہے. باہر کی جمع بتائیے، باہر کی جگہ، باہر، یہ ہم نے بھی کیا باہر کی جمع. جلدی جلدی جواب آنا چاہیے جی. یہ صحیح ہو گیا جی. اب انشاءاللہ ہم گرامر لیں گے اور اس کو ہم کلوز کر لیں ذرا تھوڑا سا، اور اس کو بھی تھوڑا سا بہتر کر لیں.